بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ آباب ذی وقار اللہ نے قرآن کریم میں آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو بچانے کا حکم دیا۔ آج کل اشرائے نجات جہنم چل رہا ہے اور ہر بندے کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آباب ذی وقار اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ فرمایا صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا جہنم کی آگ سے، بلکہ اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کا ہم پر فریضہ سونپا گیا ہے۔ اشرائے نجات جہنم کے واسطے ہم دعا مانگتے ہیں کہ مالک ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے، لیکن احباب ذی وقار یہ ہمیں ماننا پڑے گا، آج اگر ہماری اولاد حکم نہیں مانتی تو ہم سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے۔ آج اگر ہم گھر کے سربراہ ہونے کے باوجود ہمارے حکم پر ہماری اولادیں نماز نہیں پڑھتی تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے۔ احباب ذی وقار آج ہم جی رہے ہیں، ہم یہ فریضے اپنے ادا نہیں کر رہے، اور کل جب مرنے کا وقت آئے گا تب ہمیں یہ موقع اور مہلت نہیں ملے گی۔ آج ماہ مبارک کی یہ بابرکت سعادتیں، یہ بابرکت وقت جو ہے ہمارے لیے عظیم ترین وقت ہے، ایسا وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا، ایسی برکتیں اور ایسی رب کی رحمتیں پھر نصیب نہیں ہوں گی۔ بھائیو، دوڑ کے آؤ رب کی بارگاہ میں اور جہنم سے نجات کی دعا مانگو۔ جب کوئی بندہ حدیث پاک کے الفاظ مفہوماً عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم ہو کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مالک اس نے مجھ سے پناہ مانگی ہے، میں بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، مالک اسے مجھ سے پناہ دینا، مجھ سے دور رکھنا اسے۔ میرے بھائیو، آج زندگی کے دن ہیں، آج ساوی نے کھلے راوی نے، آج ٹوکن والے ٹوک دینے، تر پیویں تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھے ہیں سفر تے مک دینے۔ زندگی کے دن ہیں، کما کے ہم گزار رہے ہیں، بھائی کے لیے بھی کما رہے ہیں، بیٹوں کے لیے بھی کما رہے ہیں، والدین کے لیے بھی کما رہے ہیں، اپنی بیوی کے لیے بھی کما رہے ہیں۔ وہ ایک شخص تھا، جب مرنے کا وقت قریب آیا تو دیکھا کہ قریب لوگ بیٹھے ہیں، باپ بھی رو رہا ہے، والدہ بھی رو رہی ہے، بیوی بھی رو رہی ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے والد محترم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو والد نے کہا، بیٹا تم زندگی کا میرا سہارا تھے، میں نے تمہاری پرورش اس لیے کی تھی کہ بڑھاپے میں میرے کام آؤ گے اور میرا نام روشن کراؤ گے، تم اب جا رہے ہو تو پتہ نہیں میرا بڑھاپا کیسے کٹے گا۔ یہی الفاظ جب اس نے ماں کو کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں تو اس نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ پھر وہ لوٹا، مڑ کے کہا بیٹے سے، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا، والد محترم میرے خرچے اٹھانے والے آپ، میرے ناز نخرے اٹھانے والے آپ کے ہونے سے میں دنیا میں سر اٹھا کے چلتا تھا، جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر یتیمی کا دبا لگ جائے گا، مجھے یتیم کہا جائے گا، میرے اخراجات، میری آج جو ٹاٹ پاٹ کی زندگی ہے یہ ایسے نہیں چل پائے گی۔ پھر مڑ کے دیکھا اپنی بیوی کی طرف، کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میری ذمہ داریوں کے کفیل تم تھے، میری ہر ضرورت کے امین تم تھے اور میری عزت کے پہرے دار تم تھے، جب تم نہیں رہو گے تو پھر میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ میری ضرورتوں کو پورا کون کرے گا؟ میرے نام کے ساتھ بیوہ کا لفظ لگا دیا جائے گا، میں اس لیے رو رہی ہوں، میرے رونے کا فقط یہی مقصد ہے کہ میں تمہارے بغیر اکیلی رہ جاؤں گی، میرے خرچے اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس نے کہا، او ہو، میں سمجھا تھا شاید میرے جانے کے دکھ کی وجہ سے رو رہے ہو، شاید اس وجہ سے رو رہے ہو کہ میں قبر میں جاؤں گا تو کیسے اکیلے وقت گزار پاؤں گا، میں تو تمہارے بغیر ایک لحظہ نہیں جی سکتا تھا۔ میں نے سمجھا شاید اس لیے رو رہے ہو کہ میں جب قبر میں پہنچوں گا تو پھر میرا تمہارے بغیر وقت کیسے گزرے گا، پھر نقیرین کے سامنے میں جواب کیسے دوں گا، میرے اعمال پورے نہیں ہیں، وہاں پر جا کر میں کیا عرضیاں پیش کروں گا، خدا کے سامنے اگر جواب دینا پڑا تو میں کون سا جواب پیش کروں گا۔ میں نے سمجھا تھا شاید اس لیے رو رہے ہو، شاید میں دھوکے میں تھا، شاید میں فریب میں تھا کہ تم لوگ تو صرف اپنے دکھوں کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے، اپنے فوائد کی وجہ سے رو رہے ہو۔ تو بھائیو، آج وقت ہے، اللہ نے یہ وقت تمہیں عطا فرمایا ہے، مصطفیٰ کے صدقے سے عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے تو عاشقوں نے کہا ہے نا، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیندہ محمد۔ پاک مصطفیٰ نے اپنے رب سے لے کر ہمیں رمضان دیا، ہمیں راتوں کا قیام دیا، ہمیں دن کے روزے کی سعادت بخشی، اور ان کے عشرے بانٹے گئے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ عشرہ نجات جہنم ہے۔ فرمایا جس عشرے میں جو مانگو گے رب عطا فرما دے گا، آخری عشرے میں اپنے آپ کے لیے جہنم سے نجات مانگو تو رب جہنم سے بھی نجات فرما دے گا۔ بھائیو، دعا ہے مالک کریم ہمیں مصطفیٰ کی ساری امت کو جہنم سے آزادی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔